بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہندوستان میں سومناتھ کا مندر پورے ہندوستان کے لوگوں کا مرکز تھا۔ یہاں پر میلوں سفر طے کر کے لوگ آیا کرتے تھے۔ یہاں پر سونے کے بنے ہوئے بت اور مورتیاں بھی نصب کی ہوئی تھیں، اور اس مندر کی خاص بات مورتی کا ایک خاص جادو تھا، جس کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ کئی سکھ اور عیسائی بھی اپنا مذہب بدل لیا کرتے تھے، اور سومناتھ کا مندر دیکھ کر لوگ ہندو مت کو قبول کر لیتے، وہ خواہ اپنے مذہب پر کتنے ہی پکے ہوں، مگر اس منظر کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑتے۔ اس کے اندر اتنا بڑا کرشمہ اور ایسا غیر فطری نشان تھا کہ انسان حیران رہ جاتا۔ اس میں ایک ایسا بڑا بت تھا جو بغیر کسی سہارے کے ہوا میں معلق تھا، وہ نہ چھت کے ساتھ لگا ہوا تھا اور نہ زمین پر پڑا ہوا تھا، ایک عجیب و غریب کیفیت کے ساتھ ہوا میں لٹکا رہتا تھا۔ لوگ جب وہاں پر آتے تو اس کو دیکھ کر حیران زدہ ہو جاتے۔ پھر ہندو پنڈت خوب کمائی کیا کرتے تھے کہ اس خاص بت کے لیے پیسے دو اور ہیرے جواہرات اس پر چڑھاؤ تو تمہاری تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، تمہارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا دیو ہیکل بت تھا جس کا پیٹ بہت بڑا تھا۔ اس کے منہ کے ذریعے سے ہیرے جواہرات اس کے پیٹ میں ڈالے جاتے تھے۔ پھر جب مندر خالی ہو جاتا تو 2 یا 3 ہفتوں کے بعد اس مورتی کے پیچھے کمر کے راستے سے ایک دروازہ تھا، جس کو کھول کر اس سے سونا چاندی کے زیورات کو نکال لیا جاتا تھا، مگر لوگ یہی سمجھتے تھے کہ ہمارے دیے ہوئے خزانے بھگوان کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور بدلے میں بھگوان ہمارے مسائل کو حل کر دیتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے اس علاقے کو فتح کیا۔ جب وہ اپنے مفتوحہ علاقے میں سے اس مندر میں پہنچے تو بلا جھجک بتوں کو پاش پاش کرنا شروع کر دیا۔ بڑی کلہاڑیوں سے بتوں کو گرایا جا رہا تھا، اور سلطان محمود غزنوی بھی تلوار سے بتوں پر وار کر رہے تھے۔ ابھی آدھا مندر ہی بتوں سے پاک ہوا تھا کہ بقایا کو دوسرے دن پر چھوڑ دیا گیا۔ دوسرے دن تمام ہندوستان کے بڑے بڑے پجاری اور پنڈت مل کر سلطان محمود غزنوی کے پاس حاضر ہوئے اور بڑے اتحاد کے ساتھ، بڑی لجاجت کے ساتھ اور درخواست پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس علاقے پر آپ ہی قبضہ رکھیں، مگر ہمارے اس بت کو مت توڑیے۔ اس کے بدلے میں ہم آپ کو پورے ہندوستان کی دولت دینے پر آمادہ ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کا ایک وزیر آپ کے قریب آیا اور کہنے لگا کہ یہ پیشکش بہت بڑی ہے، کیونکہ ہم نے بہت سارے بتوں کو توڑ دیا ہے، صرف ایک بت کو چھوڑ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ اس پر ضرور غور کیجئے، کیونکہ جو مال و دولت آپ کو ملے گا اس سے ہمارے دین اسلام کی حکومت بہت آسانی سے مستحکم ہو جائے گی۔ سلطان محمود غزنوی نے ان ہندو پنڈتوں کو کوئی جواب نہ دیا۔ دوسرے دن اپنے ساتھ ماہر طبیعت یعنی ماہر سائنسدان البیرونی کو لے کر مندر میں پہنچے، کیونکہ آپ اس معمہ کو حل کرنا چاہتے تھے۔ جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو بت کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھا، کوئی پتلی چیز یا کوئی بھاری چیز یا کوئی معمولی سا سہارا بھی نظر نہ آیا جس پر بت کو ٹھہرایا گیا ہو یا جس کے ذریعے سے بت کو ہوا میں لٹکایا گیا ہو۔ سلطان بہت حیران ہوئے اور البیرونی کو ذمہ لگایا کہ آپ اس کا معائنہ کریں اور اس کی وجہ ڈھونڈیں کہ اس بت کو ہوا میں کس طرح ٹھہرایا گیا ہے۔ عجیب و غریب سما بن چکا تھا۔ بہت سارے وزیر اور سلطان محمود غزنوی بھی وہاں بیٹھ کر دیکھ رہے تھے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ البیرونی بھی پکے سچے مسلمان تھے۔ انہوں نے بڑے غور و خوض سے بت کو دیکھنا شروع کیا، قریب جا کر بت کو چھو کر بھی دیکھا اور چاروں طرف سے بغور دیکھتے بھی رہے۔ آخر کار ان کی سمجھ میں یہ راز آ گیا اور وہ بڑی فاتحانہ مسکراہٹ لے کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے اور بڑے ہی ادب سے عرض کیا، حضور، اس بت کے دائیں جانب دیوار کے اوپر والی اینٹیں اگر نکال دی جائیں
تو آپ کے سامنے اس کا معمہ حل ہو جائے گا۔ سلطان، جو کافی دیر سے تحقیق ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا، وہ گہری سوچ میں پڑ گیا اور اپنے ایک وزیر کو حکم دیا کہ جن اینٹوں کی طرف البیرونی نے اشارہ کیا ہے وہ فوراً نکال دی جائیں۔ جیسے ہی اینٹیں نکلیں تو بت کا راز فاش ہو گیا، کیونکہ دائیں طرف والی دیوار سے اینٹیں نکالی گئیں تو بت دائیں جانب سے زمین کی طرف جھک گیا۔ ابھی وہ زمین پر گرا نہیں تھا، مگر اس کی ایک طرف بالکل نیچے کی طرف جھک گئی۔ یہ چیز پہلے سے بھی زیادہ حیران کن تھی کہ اینٹوں کا بت سے کیا تعلق ہے۔ سلطان نے البیرونی کو بلا کر پوچھا کہ اس پہیلی سے ذرا پردہ اٹھائیں اور ہمیں بتائیے کہ آپ تحقیق کی گہرائی تک کیسے پہنچے۔ البیرونی نے بتایا کہ حضور، در حقیقت یہ سارا بت بہت اعلیٰ قسم کے لوہے کا بنا ہوا ہے۔ یہ ایسا بت ہے جو مقناطیس کی طرف خوب کھینچتا ہے، پھر اس کے وزن کے عین مطابق مقناطیسوں کو دیوار کی اینٹوں کے اندر خوب بھر دیا گیا ہے، یعنی اینٹوں کے اندر مٹی کے بجائے مقناطیس رکھ دیا گیا ہے۔ یہ مقناطیس بھی اتنے اعلیٰ قسم کے ہیں کہ یہ پوری طرح اس مورتی کو اپنی طرف کھینچتے رہتے ہیں، اور اتنی زور سے کھینچتے رہتے ہیں کہ یہ اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کرتی، بلکہ انہوں نے بتلایا کہ اس مندر کے اندر ہوا کی آمد و رفت بھی اس طریقے سے ترتیب دی گئی ہے کہ وہ بت کو اوپر کی طرف اٹھائے رکھتی ہے۔ اس تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ وہ کون سی تکنیک تھی جس کے ذریعے جادو دکھا کر ہندوستان کے ہزاروں لوگوں کو گمراہ کیا گیا اور ان کو باطل کی گہرائیوں میں ڈال دیا گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے اس بت کو توڑ دینے کا حکم دیا اور بڑے بڑے طاقتور سپاہیوں کا ذمہ لگایا کہ وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ اس بت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، حتیٰ کہ اس کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔